ایئرپورٹ پر موجود وہ کب سے فلائٹ کا انتظار کر رہا، ساتھ ہی اسامہ کے ساتھ بزنس کے بارے میں بھی بات جاری تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اسامہ سے رمیسا کے بارے میں معلوم نہیں کر سکا تھا۔ بار بار یہ خیال بھی دل میں آ رہا تھا کہ ماں جبین کی پیرس میں موجودگی کے بارے میں اسامہ کو بتا دے، پر پھر ماں جبین سے کیا وعدہ اور پھر وہ بتاتے بتاتے رک جاتا۔ چلو عذام، تمہاری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اسامہ کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی عذاب بھی کھڑا ہو گیا۔ مجھے اسامہ کو ماں جبین کے بارے میں بتا ہی دینا چاہیے، کیا پتہ دونوں ساتھ وقت گزاریں تو ان کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے۔ عذاب نے سوچتے ہوئے اسامہ کو دیکھا جو موبائل پر مصروف تھا۔ اسامہ، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ہاں بولو۔ موبائل سے نظر ہٹا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسامہ، وہ ماں جبین۔ عذاب، پلیز مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کر، میں خوشگوار ماحول میں تمہیں الوداع کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کوئی بدتمیزی پیدا ہو۔ اس سے پہلے عذاب اپنی بات مکمل کرتا اسامہ بول اٹھا، لیکن اسامہ میری، عذاب تمہاری فلائٹ نکل جائے گی، ایک بار پھر اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ فلائٹ کی بورڈنگ اناؤنسمنٹ بار بار ہو رہی تھی۔ عذاب نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا۔ ایک آخری نگاہ اس شہر پر ڈالی جس کی ہواؤں پہ اس کی خوشبو بہکنے لگی تھی۔ چلو چلتا ہوں، اسامہ کے گلے لگ کر اسے گڈ بائے کہتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ایسے میں یونیورسٹی ڈوفین کے بزنس ڈپارٹمنٹ کی کلاس میں موجود وہ توجہ سے سر جون کا لیکچر نوٹ کرنے میں لگی تھی کہ تبھی بائیں جانب بیٹھی کیلن نے اسے کون نہیں ماری۔ ایم جے، آج یونی کے بعد کیفے چلیں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ابھی خاموشی سے لیکچر نوٹ کرو۔ ماں جبین اسے گھونٹتی واپس نوٹ بک پہ جھک گئی۔ پیچھے بیٹھا ایلیکس مسلسل اسے گھور رہا تھا کہ تب اس نے پیپر کو گول مول کر کے ماں جبین کی طرف اچھال دیا۔ پیپر سیدھا ماں جبین کے سر پر لگا تھا۔ جبین نے ایک نظر نیچے گرے پیپر کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر خون خوار نظروں سے ایلیکس کو دیکھا جو زبان نکال کر اسے مزید تپا گیا تھا۔ الو کے پٹھے۔ سائلنس۔ سر جون کی گرجدار آواز پر ماں جبین کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ اس نے مڑ کر سر کی طرف دیکھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ ماں جبین اور ایلیکس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ساری کلاس خاموشی سے کبھی سر کو تو کبھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ سر، میری غلطی نہیں، اس ایلیکس نے یہ پیپر مارا ہے۔ اس نے منمناتے ہوئے پیپر اٹھا کر سر کے آگے کر دیا۔ سر جون نے ایک نظر اس پیپر پر اور دوسری ان دونوں پر ڈالی۔ آؤٹ۔ سر جون کی داڑھ پر دونوں کسی بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ رک کمینے، آج تو مرے گا۔ کلاس سے باہر نکلتے ہی ماں جبین نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اب ایلیکس آگے اور ماں جبین اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹ رک رک کر اس چوہے بلی کے کھیل کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا اور اس وقت وہ فریش ہو کر اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب علامہ بیگم اس کے پاس چلی آئیں۔ عذام، بیٹا چلو، کھانا لگا دیا ہے، آ کر کھا لو۔ وہ عذام کو دیکھتے ہوئے بولی جو بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ ہمیں جانا بھی بھوک نہیں ہے۔ اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ کل سے تمہارے لیے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، سب انتظام پہلے سے ہی کر لیا تھا تاکہ صبح تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی سب پکا لوں، اور اب تم کہہ رہے ہو نہیں کھانا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا چلیں، جب میری امی جان نے میرے لیے اتنی محنت کی ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے ان کی محنت کو ضائع نہیں جانے دو۔ عذام ان کا دل رکھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے اپنے ساتھ باہر لے آئی جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ بیٹا، عذام کچھ کھا لو پھر آرام کر لینا، صادق صاحب اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ چچا جان، وہ تابے داری سے کہتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی سب بھی کھانا شروع کر چکے تھے۔ عذام، تم نے اسامہ سے بات کی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ سلمیٰ بیگم فوراً کھانا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ملا تھا چچا جان، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ ماں جبین کے ساتھ ہی رہے گا نا؟ صادق صاحب کے سوال پر سلمیٰ بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ عذام خاموشی سے اپنی پلیٹ کو گھونٹتا رہا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ ماں جبین چاہتی ہی نہیں اسامہ کو کچھ پتا چلے، اور اسامہ، وہ تو ماں جبین کا نام تک سننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ چچا جان، اس سمجھ نہیں آیا کیا بولے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کھانا ختم کر کے پوری توجہ اس کی طرف کر دی کہ اچانک ان کا فون بج اٹھا۔ اوہ، ہمیں ضروری کام سے جانا ہے، تم سے آ کر بات کرتے ہیں، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سلمیٰ بیگم فوراً پوچھ بیٹھی، تم نے اسامہ کو کیا بتایا؟ عذام جو پھر سے کھانا شروع کر چکا تھا رک کر انہیں دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نہیں بتا سکا۔ ٹھیک ہے صدیق صاحب سے تم کچھ مت کہنا، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ جی ٹھیک ہے چچی جان، وہ کہہ کر واپس کھانا کھانے لگا۔
इलामा बेगम जो खामोशी से इन लोगों की बातें सुन रही थी, सलमा बेगम को देखते उठकर किचन में चली गई। अलबत्ता सलमा बेगम पुरसकून होकर खाने में मशगूल हो गई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। माजबीन इस 1 महीने में अच्छे से पेरिस के माहौल में एडजस्ट हो गई थी। अभी भी वो इन तीनों के साथ कैफ़े में बैठी खुशगपियों में मसरूफ़ थी। वो सब अक्सर यहाँ आया जाया करते थे। आज भी आलिफ और ज़ारा की ख्वाहिश पर वो यूनी से सीधा कैफ़े चले आए थे। एमजे तुम शर्त हार चुकी हो, मैंने कहा था ना, तुम एलेक्स के बैग से नोट्स नहीं निकाल पाओगी। वो उल्टा तुम्हारी नोटबुक पार कर चला गया। एलिफ शरारत से बोली। महाजबीन से घूरने लगी। तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखना नाको चने चौंपा कर ही दम लूंगी। अभी तो फिलहाल तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि तुम शर्त हार चुकी हो। वो माजबीन को देखते हुए बोली। ज़ारा और कैल्विन इनकी बातों को एंजॉय कर रही थी। ठीक है, बोलो क्या करना है, माजबीन मुंह बनाकर बोली। एलत ने कैफ़े में नज़र दौड़ाई, फिर कैलन और ज़ारा से बोली। तुम दोनों को नहीं लगता कैफ़े का माहौल बहुत बोरिंग है? ना गाने ना कोई शोर। वह इन दोनों को सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछने लगी। हाँ ठीक कह रही हो, बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। वो इसकी तायद करती एक साथ बोली। चलो हमसे अपनी आवाज़ का जलवा दिखाओ और टास्क को पूरा करो। क्या पागल हो क्या? मैं कैसे माजबीन से घूरते हुए बोली। ठीक है तो तुम अपनी हार तस्लीम कर लो। अब की बार कैलन बोली। बिल्कुल भी नहीं, बस देखते जाओ, अब तो मेरी आवाज़ का जादू। वो एक हार टेबल पर मारकर उठ खड़ी हुई। इनसे थोड़ी दूर एक टेबल पर बैठा उसामा कौफ से इनको देख रहा था। वो कब से वहाँ बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, मगर इनकी तेज़ आवाज़ों के बायस वो अपने काम पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। माँ जबीन चलती हुई एक टेबल के पास जा रुकी, जहाँ एक लड़का कम उम्र गिटार पकड़े बैठा था। एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे आपका गिटार थोड़ी देर के लिए मिल सकता है? वो मुस्कुरा कर बोली। श्योर। लड़के ने भी मुस्कुराकर गिटार उसकी जानिब बढ़ा दिया। माँ जबीन आगे जाकर काउंटर के सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गई। गिटार को अच्छे से हाथों में थाम लिया। हेलो गाइस। माँ जबीन की आवाज़ पर कैफ़े में बैठा शख्स इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरी दोस्त से एक शर्त लगी थी जिसमें मैं हार गई, इसलिए अब वो चाहती है मैं गाना गाकर अपना टास्क पूरा करूं। वो शाइस्ता अंग्रेज़ी में बोल रही थी। इसकी बात सुनते ही वहाँ मौजूद हर शख्स ने ताली बजाते हुए इसकी हौसला अफजाई की। एक्चुअली मसला यह है कि मुझे फ्रेंच नहीं आती और ना ही इंग्लिश सॉन्ग्स आते हैं। वो ये नहीं कह सकी इसे इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद नहीं, सो मैं अपनी लैंग्वेज में गाना गाऊंगी। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ तब तक आप लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे। माँ जबीन की आखिरी बात पर वहाँ बैठा हर शख्स हंस दिया, सिवाय उसामा के जो सर झुकाए अपने काम में लगा था। माजबी ने मुस्कुराते हुए इन तीनों को देखा और गिटार के तारों को छेड़ दिया। धुन की आवाज़ पर कैफ़े में खामोशी छा गई। सब इसे देख रहे थे कि तभी इसकी आवाज़ में गुली चाशनी कानों में रस घोल गई। वहाँ मौजूद हर शख्स तवज्जो से इसे देख रहा था। कानों में पड़ती खूबसूरत आवाज़ पर उसामा, जो कुछ देर पहले सर झुकाए अपने काम में लगा था, अब के वो सर उठाकर इस लड़की को देखने लगा। मेहंदी कलर की घुटनों तक आती सिंपल सी फ्रॉक के साथ ब्लैक टाइट्स पहने इसने स्कार्फ को मफलर की तरह गले में डाल रखा था। घुंघराले बालों को जोड़ी की शक्ल में बांधकर इनमें गुलाब के फूलों को सजा दिया था। वो आवाज़ के साथ साथ अपने ज़ाहिरी हुस्न से भी सबकी तवज्जो खींचने में कामयाब हो रही थी। माजबीन इन तीनों से नजरें हटाकर दरवाजे के पार देखने लगी। सुनहरी आंखों में एक अजीब सी चमक तर आई थी। उसामा ने इसकी आंखों के ताक़ुब में दरवाजे की तरफ देखा, मगर बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे लोगों में से ऐसा कोई नहीं था जो इस लड़की की तरफ मतवज्जा हो। न जाने किसे देख रही है ये लड़की, वो सोचने लगा। ज़ारा और उसामा के सिवा वहाँ बैठे किसी शख्स को गाने के अल्फाज समझ तो ना आए, मगर इस खूबसूरत आवाज़ ने सबको अपने सहर में जकड़ लिया था। गाना ख़त्म हुआ और इसके साथ कैफ़े में तालियों का शोर गूंज उठा। वो मुस्कुराती हुई सबसे तारीफ वसूल कर रही थी। उसामा इसे देखता रहा। हाजबीन इस लड़के को गिटार देकर मुस्कुराती हुई इन तीनों के पास चली आई, जो हैरत से इसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा था मुझे अंडे पड़ेंगे? इसकी बात पर तीनों ने सर हिलाया। माजबीन हंसने लगी। चलो अब बहुत देर हो गई है, हॉस्टल चलते हैं। वो कहकर उठ खड़ी हुई, इसके साथ ही वो तीनों भी उठ गई। आपस में बातें करते वो आगे बढ़ रही थी कि तभी टेबल से अपनी चीज़ें समेटते उसामा से जा टकराई। ओह सॉरी, माजबीन कहते हुए नीचे झुककर चीज़ें उठाने लगी। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। वो उठते हुए बोली और जो ही नज़र उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा, इसकी सुनहरी आंखों की चमक एक पल के लिए मांद पड़ गई, मगर अगले ही लम्हे इसने खुद पर काबू पा लिया। कोई बात नहीं, वैसे आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, वो मुस्कुरा कर बोला। लेकिन माजबीन मुस्कुरा भी ना सकी। शुक्रिया, मैं चलती हूँ, वो कहकर फ़ौरन दरवाजे से बाहर निकल गई। वो तीनों भी इसके पीछे ही निकली थी।
اسامہ بھی اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر مڑنے لگا جب اس کی نظر نیچے گرے بریسلیٹ پر پڑی۔ لگتا ہے ٹکرانے کے بعد اس لڑکی کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بریسلیٹ اٹھا کر فوراً باہر کی جانب بڑھا کہ تبھی بلیک کلر کی لیمبورگینی میں وہ چاروں اس سے جاتی ہوئی نظر آئیں۔ شٹ، اس نے ایک نظر بریسلیٹ کو دیکھا اور پھر کوٹ کی جیب میں ڈالتا خود بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ رمیسا، تم یہاں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتا ہوا بولا۔ کیفے کے بعد وہ واپس آفس چلا گیا تھا اور اب رمیسا کے ساتھ ڈنر کا پروگرام تھا جو اس نے گھر پر ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر سامنے رکھی ٹیبل سے میگزین کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے دلی سے صفحے پلٹتے اچانک اس کی نظر اسامہ کے کوٹ پر جا ٹھہری۔ جیب سے جھلکتا گولڈ کا بریسلیٹ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے میگزین کو واپس ٹیبل پر رکھا اور اسامہ کے کوٹ سے بریسلیٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ یہ بریسلیٹ شاید اسامہ نے آج مجھے ڈنر پر دینا ہو، اسے واپس رکھ دیتی ہوں۔ اس نے ایک نظر اوپر بنے کمرے کی جانب دیکھا جہاں اسامہ گیا تھا، پھر ایک طرح سے بریسلیٹ کو واپس کوٹ کی جیب میں رکھ کر میگزین کو اٹھا لیا۔ ڈنر پر اسامہ کا اسے بریسلیٹ پہنانا، یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسامہ نے اسے اکیلے مسکراتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، ویسے ہی اب جلدی کرو تو مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو کچن میں چلتے ہیں۔ وہ کچن کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ رمیسا بھی اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ کھانا وہ ساتھ ہی باہر سے لے آئے تھے، اس لیے کچن میں آ کر وہ کیبنٹ سے پلیٹ نکالنے لگا۔ کچن میں لگی ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹس اور گلاس رکھ کر رمیسا نے کھانا نکالا۔ آ جاؤ اسامہ، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اسامہ بھی ہاتھ دھو کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خوشگوار ماحول میں ہلکی پھلکی گفتگو کے درمیان وہ کھانا کھانے لگے۔ کافی پیو گی؟ کھانا ختم کر کے وہ بھٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہے، 2 کپ بنا کر لاؤنج میں لے آنا۔ اسامہ اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتا کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھوٹتی برتن سمیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی رمیسا 2 بھاپ اٹھتے ہوئے کافی کے کپ لیے لاؤنج میں آ گئی۔ اسامہ صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ یہ لو اسامہ کافی۔ وہ کافی ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا کوٹ دینا، اسامہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ یہ لو، رمیسا نے مسکراتے ہوئے کوٹ اٹھا کر اسے تھما دیا۔ اسامہ نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا لیکن اس کے ساتھ ہی بریسلیٹ بھی باہر نکل کر فرش پر گر گیا۔ اوپس، اسامہ نے اسے اٹھا کر واپس جیب میں رکھ لیا۔ رمیسا جو خوش ہو رہی تھی کہ اسامہ بھی اسے بریسلیٹ دے گا، اسے واپس رکھتے دیکھ ساری خوشی جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اسامہ، یہ بریسلیٹ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ ایم جے کا ہے، اسامہ کو واپس صوفے پر رکھتے ہوئے بولا۔ ایم جے؟ رمیسا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، ایک لڑکی ہے، آج کیفے میں کلائنٹ سے میٹنگ کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر کام کرنے لگا، پھر وہاں سے نکلتے وقت وہ مجھ سے ٹکرا گئی، تبھی یہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اسامہ نے سکون سے بتایا، وہ اس کے گانے کی بات چھپا گیا تھا۔ کون لڑکی؟ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ رمیسا نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ او پلیز، اب تم شک کرنے مت لگ جانا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے۔ اس کی دوست اسے ایم جے کہہ کر پکار رہی تھی، اس لیے مجھے اس کا نام معلوم ہو گیا۔ اسامہ جھنجھلا کر بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسا نام ہے؟ ایم جے وہ منہ بنا کر بولی۔ مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے نک نیم ہو، وہ کہہ کر کافی کا کپ اٹھا کر پینے لگا۔ البتہ رمیسا کا چہرہ کچھ سا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے بریسلیٹ ملنے کی ساری خوشی مان پڑ گئی تھی۔ آفس سے آتے ہی وہ سیڑھیاں چڑھتا سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیپ ٹاپ اور بیگ کو ایک طرف رکھ کر وہ صوفے پر بیٹھ کر ٹائی کے نوٹ کو ڈھیلا کرنے لگا تھا کہ تبھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ہیلو اعظام، کیسے ہو؟ کافی دیر لگا دی آنے میں۔ ماریہ، تم پھر آ گئی؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا پوچھنے لگا۔ بہت بے مروت ہوں، میں پوچھ رہی ہوں تم کیسے ہو، اور بجائے میرا حال احوال پوچھنے کے تم بول رہی ہو تو پھر آ گئی۔ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا، وہ ناراضگی سے کہتی اندر چلی آئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے جو یوں رات گئے کسی غیر مرد کے کمرے میں چلی آ رہی ہو؟ اس سے اندر آتا دیکھ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر غصے سے بولا۔ پلیز اعظام، ہم غیر نہیں ہیں، اور کیا تمہیں نہیں معلوم گھر میں ہماری شادی کو لے کر بات چیت چل رہی ہے؟ ماریہ کی بات پر اعظام بھی یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے تو علامہ بیگم نے ایسا کچھ نہیں بتایا، پھر یہ کیا بول رہی ہے؟ دیکھو ماریہ، گھر میں جو بھی چل رہا ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تمہیں صرف اتنا بتا دوں میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اعظام کے ایسے صاف انکار پر وہ اسے دیکھتے رہ گئی۔ وجہ؟ وہ مشکل بولی۔ ازل سے اس دل میں کوئی اور بستا ہے، کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولا۔ اس کے واضح اعتراف پر ماریہ کو یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ کون؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، اب جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔
اعظام نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر ماریا تھی جس سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اعظام بھی خود کو پرسکون کرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، مگر دل میں علامہ بیگم سے بات کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے آرزو آسمان پر نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دل عجیب اداس سا ہو گیا تھا، یوں سالوں بعد اس سے روبرو کھڑے ہو کر بات کرنا خوشی کے بجائے تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے مڑ کر الف اور زارا کی طرف دیکھا، وہ کب کی سو چکی تھیں۔ وہ بھی گہرا سانس لیتے کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر بیڈ پر آ گئی۔ موبائل اٹھا کر اس نے اعظام کو کال کرنا چاہی، مگر کہیں دور ماضی میں اسے علامہ بیگم کہتی نظر آئیں، ماں جبین بیٹا اب تم بچی نہیں رہی، اعظام تمہارا کزن ضرور ہے مگر ہے تو نامحرم نہ، اب اس کے ساتھ یہ بے تکلفی اچھی نہیں۔ ماں جبین اپنے کمرے میں کتابیں لیے بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں آ کر اسے سمجھانے لگی، لیکن مامی جان دیکھو بیٹا برا نہیں ماننا، میں تمہارے بھلے کے لیے بول رہی ہوں، تم ایک جوان لڑکی ہو، اسامہ کے نکاح میں ہو، تمہیں اب اعظام سے دور رہنا چاہیے، اگر لوگ تمہیں یوں اس کے ساتھ دیکھیں گے تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر بولی، میں برا کیوں مانوں گی مامی جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اب احتیاط کرنی چاہیے، آپ فکر نہ کریں، میں اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ علامہ بیگم بھی مسکرا دی، میری پیاری بچی، وہ اس کا گال تھپک کر اٹھ کر باہر چلے گئی۔ ان کے جاتے ہی ماں جبین کی مسکراہٹ سمٹ گئی، وہ اتنی بھی بچی نہ تھی جو ان کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ وہ اس سے لوگوں کی وجہ سے نہیں، اعظام کی وجہ سے اس سے دور رہنے کا بول رہی تھی۔ وہ تو اپنے لیے اعظام کی محبت کو آنکھوں سے ہی پہچان گئی تھی، پھر یہ تو زبان سے کہہ جانے والے الفاظ تھے۔ علامہ بیگم کا عکس نظر آنا بند ہوا، وہ حال میں لوٹ آئی اور ساتھ ہی موبائل کو واپس سائڈ پر رکھ دیا۔ مانا کہ اعظام مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن مجھے کوئی حق نہیں، میں ان کی زندگی میں پھانس بن کر اٹکی رہوں۔ وہ سوچتے ہوئے تکیہ درست کر کے لیٹ گئی، البتہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہائے ایم جے وہ کلاس سے نکل کر لائبریری میں جا رہی تھی جب پیچھے سے الیکس آواز دیتا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی پکار پر وہ جتنا برا منہ بنا سکتی تھی اتنا برا بناتے ہوئے مڑی۔ کیا ہے؟ وہ آج کا لیکچر نوٹ کیا تھا، وہ سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا پوچھنے لگا۔ کیا ہے تو یہ کہ مجھے دے دو، تم اپنے لیے دوسرے بنا لینا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولتا ہوا ماں جبین کو تپا گیا۔ کیوں دے دوں؟ میں نے کہا تھا کلاس بنک کرنے کے لیے۔ وہ اس سے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، نہیں لیکن مجھے معلوم تھا تم مجھے نوٹ کیے ہوئے لیکچر دے دو گی۔ وہ کیسے؟ ایسے، اس نے کہنے کے ساتھ ہی ماں جبین کے ہاتھ سے فائل چھینی اور بھاگتا ہوا کلاس کی طرف چلا گیا۔ پہلے تو وہ منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی ہوش آیا فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ الیکس پلیز نوٹ کے ساتھ مذاق نہیں، مجھے واپس کرو۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کرتی بے بسی سے بولی۔ الیکس آرام سے اپنے لمبے قد کے باعث فائل کو ہوا میں لہرا رہا تھا جسے ماں جبین اچھل اچھل کر پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دے دو نا، وہ تھک کر معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ الیکس اپنی مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھتا رہا۔ ایک شرط پر۔ کیا؟ الیکس آگے کو جھکا اور آزاری سے بولا، گرل فرینڈ بن جا میری، پھر یہ فائل بھی تمہاری، بندہ نہ چیز بھی تمہارا۔ اس کی بات پر ماں جبین نے تیزی سے فائل چھینی اور ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر مار کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ چڑیل، وہ پیٹ پکڑ کر چیخا۔ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس اسے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ کیا ہے؟ کام کر اپنا۔ وہ تل ملا کر پاس کھڑے لڑکے کے سر پر چپٹ لگاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ علامہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو سامنے ہی بیڈ پر اعظام کو سوتے پایا۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی اور وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ اعظام بیٹا دوپہر ہو گئی، اٹھ جاؤ، آج تم آفس بھی نہیں گئے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ کھڑکی کے پردے اٹھاتی اس کے پاس آئیں، ہاتھ لگا کر ماتھے کو چھوا تو بخار سے تپ رہا تھا۔ یا اللہ، اس سے تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ پریشان ہوتی کمرے سے باہر نکل گئیں، تھوڑی دیر بعد ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی لیے کمرے میں چلی آئیں۔ اعظام کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ انور صاحب کے انتقال کے بعد ایک وہی تو تھا جو ان کا سب کچھ تھا، اس کی چھوٹی سی چوٹ پر بھی وہ تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ میں نے زندگی میں ایسے صرف دو مرد کو دیکھا ہے اعظام، ایک تمہارا باپ جو محبت میں اپنے گھر والوں تک سے لڑ گیا، اور اب ایک تم جو محبت میں خود سے لڑ رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ انور شاہ نے علامہ بیگم سے اپنے گھر والوں کی رضامندی کے خلاف جا کر شادی کی تھی، لیکن انور صاحب اور علامہ بیگم کی کوشش اور اللہ کی مہربانی سے جلد ہی گھر والوں نے اس محبت کی شادی کو قبول کر لیا تھا۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یوں ہی 4 سال گزرنے کے بعد بھی انہیں اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ اس دوران صدیق شاہ کی شادی ان کی خالہ زاد سلمیٰ بیگم سے ہو گئی۔ ان کی شادی کے بعد جہاں اللہ نے 1 سال میں ہی سلمیٰ بیگم کو خوشی دکھائی، وہیں 4 سال بعد انور صاحب اور علامہ بیگم کی آزمائش کو بھی اعظام کی صورت میں ختم کر دیا۔ اعظام اور اسامہ میں بس 1 ہفتے کا فرق تھا، اور اس 1 ہفتے کے فرق سے اعظام اسامہ پر بازی لے گیا تھا۔
گھر کے بڑے بیٹے کی پہلی اولاد، پہلا پوتا، مگر کچھ سالوں بعد ہی انور صاحب کی زندگی انہیں دگا دے گئی۔ ایک رات ہارٹ اٹیک کے باعث وہ اس دنیا سے رخ موڑ گئے تھے اور اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو روتا ہوا چھوڑ گئے۔ باپ کی وفات کے بعد اذان کو چچا جان اور شاہ بیوی کی توجہ اور بھی زیادہ ملنے لگی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بے جا لاڈ پیار نے اسے غیر ذمہ دار بنا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن معجبین کے باعث یہ غیر ذمہ داری بھی زیادہ عرصہ چل نہیں سکی۔ یا اللہ میرے بیٹے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ علامہ بیگم اپنے آنکھ سے صاف کرتی اپنے رب سے اس کی خوشیوں کی دعا کرنے لگی، اور پھر ماں کے دل سے نکلی دعا تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ عنقریب اذان کی زندگی میں بھی خوشیاں جلد دستک دینے والی تھیں۔